السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے دوستوں، سلسلہ چل رہا ہے کلیات خمسہ کے اقسام کا، یعنی کلیات کے اقسام کا۔ آپ نے پڑھا تھا کہ کلی کی 5 قسمیں ہیں: نوع، جنس، فصل، خاصہ، عرض عام۔ آپ نے نوع کی تعریف پڑھی۔ نوع وہ کلی ہے جس کے افراد کثیر ہوں، یعنی بہت ہوں، لیکن آپس میں ان افراد کی حقیقتیں ایک ہو، تو اس کو نوع کہتے ہیں۔ جنس کی تعریف پڑھی تھی۔ جنس وہ کلی ہے کہ جس کے افراد کثیر ہوں اور ان افراد کی حقیقتیں ایک نہ ہوں بلکہ مختلف ہوں، الگ الگ ہوں، تو اس کو جنس کہتے ہیں۔ پھر آپ نے فصل کی تعریف پڑھی تھی کہ فصل وہ کلی ہے جو ایو شیئن ہوا فی ذاتہ کے جواب میں بولی جائے۔ یاد رہے کہ پیچھے جن جن کلیوں کو آپ نے پڑھا ہے وہ سب کلی ذاتی کہلاتی ہیں۔ کلی ذاتی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ کلی ذاتی اس کلی کو کہتے ہیں جو اپنے افراد کے حقیقت کا یا تو عین ہو یا جز ہو۔ تو نوع اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہے، اور جنس اور فصل یہ اپنے افراد کے حقیقت کے جز ہیں۔ آج آخر کے دونوں قسموں کو بیان کریں گے، خاصہ اور عرض عام۔ خاصہ یہ خاص سے بنا ہے، نام ہی سے ظاہر ہو رہا ہے کہ جو کسی کے ساتھ خاص ہو، اور خاص اسی کو کہتے ہیں جو صرف اور صرف وہ اسی کے ساتھ خاص ہو اور اس کے علاوہ میں وہ چیز نہ پائی جائے۔ اب یہاں سے خاصہ کی تعریف کرتے ہوئے صاحب کتاب فرماتے ہیں، خاصہ وہ کلی عرضی ہے۔ ہم نے کلی ذاتی اور کلی عرضی کی تعریف پیچھے پڑھی تھی۔ کلی عرضی ہم نے بھی بتائی، کلی عرضی کی تعریف ابھی کی ہے، اور کلی ذاتی کی تعریف ابھی آپ کے سامنے کی ہے۔ اور کلی عرضی کی تعریف یہ ہے کہ کلی عرضی اس کلی کو کہتے ہیں جو اپنے افراد کی حقیقت کا نہ عین ہو اور نہ جز ہو، بلکہ اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو۔ یاد رہے، جو چیز حقیقت میں داخل ہوتی ہے تو اس چیز کے بغیر، یعنی جو حقیقت میں داخل ہوتی جو چیز، تو اس چیز کے بغیر اس شے کا وجود نہیں ہوتا ہے۔ یعنی حقیقت کو حقیقت بتانے کے لیے، حقیقت کو حقیقت بنانے کے لیے اس چیز کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور جو چیز حقیقت سے خارج ہوتی ہے تو اس کے بغیر بھی اس چیز کا وجود ہو جاتا ہے۔ جیسے انسان کی حقیقت ہے حیوان ناطق، انسان کے اندر حیوان کا ہونا بھی ضروری ہے، انسان کے اندر ناطق کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی انسان، حیوان اور ناطق ان دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ انسان نہ تو صرف اور صرف حیوان کا نام ہے اور نہ ہی صرف اور صرف ناطق کا نام ہے، بلکہ انسان، حیوان اور ناطق دونوں کے مجموعے کا نام ہے، اور یہ ایسے دو جز ہیں جو انسان کی ذات، انسان کے وجود کے لیے ضروری ہیں۔ لیکن انسان کے لیے کاتب ہونا، انسان کے لیے کاتب مانے لکھنے والا ہونا، اور انسان کے لیے ضاحک ہونا یعنی ہنسنے والا ہونا، یہ انسان کی حقیقت میں داخل نہیں ہے۔ یاد رہے کہ حقیقت سے مراد چاہے عین بن کر ہو، حقیقت میں داخل ہو، چاہے جز بن کر داخل ہو، بہرحال وہ حقیقت میں اگر داخل ہیں تو اس کے بغیر اس شے کا وجود نہیں ہوگا۔ لیکن انسان کے لیے کاتب اور جو ہے کاتب اور ضاحک، نہ تو یہ اس کے لیے انسان کی حقیقت کے لیے جز ہیں اور نہ انسان کی حقیقت کے لیے کیا ہے عین ہے، بلکہ یہ انسان کی حقیقت سے خارج ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کاتب نہیں ہے، کوئی انسان کاتب نہیں ہے تو اس شخص کا وجود نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر زید ہے،
وہ کاتب نہیں ہے بالفعل اس وقت، تو کیا زید انسان نہیں ہوگا؟ زید ہنستا نہیں ہے اس وقت، تو کیا زید انسان نہیں ہوگا؟ اگر یہ کاتب ہونا اور ضاحک ہونا انسان کے یعنی زید کے وجود کے لیے ضروری ہوتا، تو اگر یہ کاتب اور کتابت اور ضحک اگر اس زید کے اندر نہ پایا جاتا تو وہ زید انسان ہی نہیں ہوتا۔ پتہ چلا کہ بہت سے ایسے انسان ہیں جن کے اندر نہ ضحک ہے اور نہ ہی کتابت ہے بالفعل، تو وہ بھی انسان ہوتے ہیں، یعنی یہ اس کے لیے انسان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو جو انسان کی حقیقت سے خارج ہو، یعنی جو کلی کسی کلی کے نہ افراد کے حقیقت کا جز ہو اور نہ ہی عین ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلی عرضی کہتے ہیں۔ کلی عرضی کی تعریف کیا ہے؟ وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت کا نہ تو عین ہو اور نہ جز ہو بلکہ اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو۔ تو نہ جو ہے کاتب ہونا یہ بھی انسان کی حقیقت سے خارج ہے، اور ضاحک ہونا یہ بھی اس کی حقیقت سے خارج ہے۔ لہٰذا کاتب اور ضاحک یہ سب کون سی کلی ہے؟ کلی عرضی ہے۔ کیا دوستو؟ کلی عرضی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ تعریف کر رہے ہیں، ہم کلی عرضی کی تعریف پڑھتے ہیں۔ ہاں، کلی عرضی کی تعریف یعنی خاصہ کی تعریف کر رہے ہیں، اور خاصہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلی عرضی ہو۔ جس طریقے سے نوع جنس فصل کے لیے ضروری تھا کہ وہ کلی ذاتی ہو، اسی طریقے سے خاصہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا ہو؟ کلی عرضی ہو۔ خاصہ وہ کلی عرضی ہے جو صرف حقیقت واحدہ کے افراد پر بولی جائے۔ وہ کلی عرضی ہے جو صرف حقیقت واحدہ کے افراد پر بولی جائے، جیسے کہ معاشی۔ اب معاشی ہونا ایک ایسی کلی ہے جو ایک فرد کے ساتھ خاص ہے، اور وہ کیا ہے؟ حیوان۔ حیوان کے ساتھ مشیت کیا ہے؟ خاص ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مشیت یہ حیوان کے علاوہ کسی اور فرد کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ تو معاشی یہ ایک کلی یعنی صرف حیوان کے ساتھ خاص ہے۔ یاد رہے آپ کا اعتراض یہاں یہ نہ ہونا چاہیے کہ معاشی یعنی معاشی کے معنی چلنے والا ہونا، پیروں سے جو چلتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ معاشی بولتے ہیں۔ تو معاشی ہونا یہ صرف حیوان ہی کے ساتھ خاص کہاں ہے؟ زید، بکر، خالد، گھوڑا، گدھا اور کتا، کھچر یہ سب بھی چلتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے افراد کی بات نہیں کی ہے بھائی۔ جب حیوان کے ساتھ وہ چیز پائی جائے گی، یعنی جب حیوان کے ساتھ تو اس کے افراد کے ساتھ تو بدرجہ اولا وہ چیز پائی جائے گی۔ تو یہاں بس ایک کلی کے ساتھ خاص ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر ہم افراد حیوان کی طرف نہیں جائیں گے، اس لیے کہ جب اس کے جنس کے ساتھ یہ چیز پائی جائے گی تو پھر اس کے افراد کے ساتھ تو بدرجہ اولا پائے جائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے مشیت یہاں حیوان کو اس کے دیگر حیوان کے ساتھ جو اس کے دیگر افراد ہیں، حیوان کو اس کے مقابل میں رکھا گیا ہے۔ جیسے کہ حیوان کے ساتھ اور افراد ہیں کیا؟ شجر ہے، جامن ہے، نخل ہے، یہ سب کے سب جو دیگر افراد ہیں۔ تو یہاں پر حیوان کو حیوان کے اندر مشیت کو ثابت کر کے ہمیں یہاں کس کو خارج کرنا ہے؟ کس کو خارج کرنا ہے اس کے ساتھ؟ خاص کر کے ہمیں یہاں شجر وغیرہ کو خارج کرنا ہے، نہ کہ انسان وغیرہ کو، کیونکہ انسان وغیرہ تو حیوان ہی کے افراد ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہی انہوں نے کہا کہ خاصہ وہ کلی عرضی ہے جو صرف حقیقت واحدہ کے افراد پر بولی جائے، جیسے کہ معاشی۔ یہ معاشی صرف اور صرف حیوان کے ساتھ خاص ہے۔ ٹھیک ہے، اب حیوان کے ساتھ خاص ہے تو اس کے افراد کے بھی ساتھ خاص ہے، تو اس کے افراد بھی تو حیوان ہی ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ جیسے معاشی یعنی چلنے والا حیوان کے لیے خاصہ ہے، کیونکہ وہ ماہیت حیوان ہی کے افراد پر بولا جاتا ہے، حیوان اور اس کے افراد ہی پر بولا جاتا ہے۔ اور جیسے ضاحک یہ انسان کے لیے خاصہ ہے، ضحک یہ صرف اور صرف انسان کے ساتھ، گھوڑا گدھا کے ساتھ یہ سب نہیں ہوتا ہے۔ تو دیکھیے انسان اکیلا ہے نا، انسان اور اس کے افراد کے ساتھ ضحک کیا ہے؟ خاص ہے۔ یعنی انسان ایک کلی ہے اور یہ ضحک اسی کلی کے ساتھ کیا ہے؟ خاص ہے۔ یعنی ایک افراد کے یہ ایک فرد کے ساتھ کیا ہے؟ جو چیز خاص ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خاصہ کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ ماہیت انسانی کے افراد پر بولا جاتا ہے۔ یعنی جس طریقے سے معاشی انسان کے حیوان کے ساتھ خاص ہے، کیوں؟ اس لیے کہ معاشی یہ تو حیوان اور اس کے افراد ہی کے ساتھ ہوتے ہیں، حیوان کے افراد ہی کے ساتھ۔ دیکھیے یاد رکھیے کہ حیوان کسی ایسے پہاڑ یا کسی کھمبے کا نام نہیں کہ وہ حیوان دکھ رہا ہے۔ حیوان ایک مفہوم ہے جو اپنے افراد کے ضمن میں پایا جاتا ہے۔ حیوان
کبھی انسان کی صورت میں، حیوان کبھی جانوروں کی صورت میں، حیوان کبھی کتا بلی کی صورت میں. تو حیوان کوئی اور چیز نہیں ہے بلکہ ہم ہی تم حیوان ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے ہی تمہاری صورت میں حیوان پایا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ حیوان کسی اور ایسے ایک دوسرا وجود ہے. ٹھیک ہے، حیوان کے لیے خاصہ ہے کیونکہ وہ ماہیت حیوانی کے افراد پر بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور جیسے زاہد انسان کے لیے خاص ہے کہ اس لیے کہ وہ ماہیت انسانی ہی کے افراد پر بولا جاتا ہے. زاہد یہ صرف اور صرف کس کے ساتھ خاص ہے؟ انسان کے ساتھ خاص ہے، اس لیے کہ زاہد صرف انسان کے افراد ہی ہوتے ہیں. تو پتہ چلا کہ زہق یہ انسان کے ساتھ خاص ہے اور ماشی، تو یہ ایسی کلی نکلی ماشی ہونی. یہ ماشی اور زہق ایک ایسی کلی ہیں جو صرف اور صرف ایک جو ہے حقیقت کے ساتھ خاص ہے، ایک ماہیت کے ساتھ خاص ہیں. عرض عام وہ کلی عرضی ہے جو چند حقیقتوں کے افراد پر بولی جائے. عرض عام، عرض کے معنی ہوتا ہے عرضی، یعنی عرض یہ عرضی یا عرض عام عرض سے بنا ہے، اور عرضی کا معنی ہی ہوتا ہے جو اس کلی کے نہ حقیقت میں داخل ہو اور نہ اس کا جز ہو. عرض عام وہ کلی عرضی ہے جو چند حقیقتوں کے افراد پر بولی جائے. چند حقیقتوں کے افراد پر بولی جائے، اس پر آپ غور کریے. وہ کلی عرضی ہے جو چند حقیقتوں کے افراد پر بولی جائے. جیسے مثلا معاشی انسان کے لیے عرض عام ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ حقیقت انسان، حقیقت فرس، حقیقت اسد، حقیقت حمار وغیرہ کے افراد پر بولا جاتا ہے. وہ کلی عرضی ہے جو چند حقیقتوں کے افراد پر بولی جائے. وہاں کس چیز بات ہو رہی کہ معاشی کی جب مثال انہوں نے دی تھی تو کہا تھا جس کو کیا کہا تھا انہوں نے کہ تعریف میں کیا کہا تھا کہ خاصہ وہ کلی ہے، وہ کلی عرضی ہے جو صرف حقیقت واحدہ کے افراد پر بولی جائے. جیسے معاشی یہ حیوان کے لیے خاصہ ہے، حقیقت واحدہ. اور عرض عام میں کہا وہ کلی عرضی ہے جو چند حقیقتوں کے افراد پر بولی جائے. تو وہاں اور یہاں عرض عام اور اس میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ انہوں نے وہاں پر معاشی کو صرف اور صرف حیوان کے ساتھ خاص کیا تھا، اور حیوان کے ساتھ جب خاص کیا تو اس کے افراد بھی اس کے ساتھ آ گئے، تو وہ حیوان اور اس کے افراد کے ساتھ خاص ہیں. اور عرض عام وہ کلی عرضی ہے جو چند حقیقتوں کے افراد پر بولی جائے. چند حقیقتوں کے افراد پر بولی جائے. مثلا معاشی، تو یہ معاشی ہونا یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف انسان کے ساتھ خاص ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف گھوڑے کے ساتھ خاص ہے، گھوڑا ہی چلتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ شیر کے ساتھ خاص ہے، صرف شیر ہی چلتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ گدھے، بلکہ معاشی ہونا یہ انسان، حمار، فرس، اسد وغیرہ سب کا بولا جاتا ہے. تو جو سب کو عام ہو، سب کئی افراد کی حقیقتوں کے ساتھ جو چیز پائی جاتی ہے، جو کلی پائی جائے اور جو کلی اس کے ساتھ خاص ہو، اس کو عرض عام کہتے ہیں. عرض عام وہ کلی عرضی ہے جو چند حقیقتوں کے افراد پر بولی جائے. مثلا معاشی انسان کے لیے عرض عام ہے کیونکہ وہ حقیقت انسان، حقیقت فرس، حقیقت اسد، حقیقت حمار وغیرہ کے افراد پر بولا جاتا ہے. یہاں پر ایک بات میں بتا دوں، بہت سے بچے عرض عام اور خاصہ کو لے کر تشویش میں پڑ جائیں گے کہ دیکھیے عرض معاشی کو یہاں پر خاصہ بھی کہا اور عرض عام کا. تو آپ اگر اس میں وہ نہ سمجھ پائیں تو میں نے مرقات وغیرہ میں اور اوپر کی کتابوں میں نے یہ مثال نہیں دیکھی تھی، یہاں پر میں نے پہلی بار دیکھی ہے. تو ایک بات یاد رکھیے کہ معاشی کو آپ عرض عام کی مثال میں فٹ کر لیجئے گا، اور زاہق اور کاتب کو خاصہ کے لیے، کیونکہ انہوں نے تعریف میں یہ کہا کہ خاصہ وہ کلی عرضی ہے جو ایک افراد کی حقیقت کے تحت بولی جائے. تو اب وہاں پر مثال میں کیا لے لینا؟ زاہق اور کاتب، جیسے کہ زاہق اور کاتب انسان کے ساتھ خاص ہیں. اور معاشی اور عرض عام وہ کلی عرضی ہے جو چند افراد کی حقیقت کے تحت بولی جائے، جیسے کہ معاشی. تو اب ایسی صورت میں یہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ یہاں بھی غلط نہیں ہے، آپ ہو سکتا سمجھ نہ پاؤ، اس لیے میں نے اس چیز کی مثال دی ہے. جیسے کہ معاشی چند افراد کی حقیقتوں کے تحت بولی جاتی ہے، تو معاشی یہ حسد کے ساتھ بھی ہے، اور حمار کے ساتھ بھی ہے، کلب کے ساتھ بھی ہے، انسان کے بھی ساتھ بھی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس سے بھی سمجھ سکتے ہو. نومیرو اس میں کیا ہے، مرقات وغیرہ میں یہی مثال دی ہے، مرقات میں بھی یہی مثال ہے، شعر تہذیب وغیرہ میں بھی یہی مثال ہے. چلیں بس آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ کل مشق کے سوالات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، پھر معرفات کا بیان، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ تصورات کا بیان مکمل کر چکے ہوں گے. یہاں سے معرفات کے بیان کو پڑھنے کے بعد آپ نے منطق کی آدھی کتاب پڑھ لی. ٹھیک ہے، منطق کی کہ نہیں، یہ جواہر المنطق نہیں بلکہ منطق، آدھے منطق کو آپ نے پڑھ لیا، کیونکہ علم منطق دو جو ہے جزوں میں مشتمل ہے.
ایک مورف اور دوسرا حجت. تو مورف کو آپ نے پڑھ لیا, اب حجت کو انشاءاللہ تعالی مورفات کے بعد ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.